إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 117 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الصف سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الصف، صف کا لفظی معنی وہی ہے ایک لائن بنانا اور قطار بنانا، اور یہ سورت مدنی سورت ہے. اور مدنی سورتوں میں مدینہ والے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اصلاحی امور ان صورتوں میں بیان کیے جا رہے ہیں. سورۃ صف کا نام صف اس لیے ہے کہ اس میں اس صورت کی اصل ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں جمع ہوئے اور کہا کہ ہم کوئی اور بڑا کام کریں. یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو بات یہ تھوڑی سی ہے، کوئی اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بڑے کام بتائے ان میں سے یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں صف بندی ہو کے لڑنا یہ ایک بہت بڑا اسلام میں عمل ہے. اور اس صورت میں ساتھ یہ تنبیہ کی گئی کہ انسان کو اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. انسان کو جتنا یعنی اس کے لیے بتایا گیا ہے اتنا اسے کرنا چاہیے، اور جتنا نہیں بتایا گیا اس کو چھوڑنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے. انسان اپنی طرف سے دعویٰ کر لے کہ میں یہ کر دوں گا یا اتنی بڑی عبادت کروں گا یا میں اتنا بڑا ولی بن جاؤں گا، کوئی ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہ دعوے بعد میں پورے ہی نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ اس سورت کا ایک مین موضوع ہے. سورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کے لیے سب کچھ تسبیح بیان کر رہا ہے، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، کہ اللہ کے لیے تمام کی تمام چیزیں، جو کچھ ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے تسبیح کر رہا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ ہے اس صورت کی ایک تمہید، اور یہ اسی سلسلے کی صورت ہے جو کہ اللہ کی تسبیح کی صورتیں، تسبیحات یا مسبحات صورتیں ہیں، اسی کے سلسلے کی یہ صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیداً یہ فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون. لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے کہ وہ کیوں بات کرتے ہو جسے تم کر نہیں سکو گے. اس کا عموماً کئی لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کر رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، جبکہ واللہ عالم جو اس کا صحیح معنی ہے وہ مستقبل کا معنی ہے کہ اے ایمان والو، ایسی بات مت کرو جس کو کرنے کا تمہیں اختیار نہ ہو، یعنی جس کے کر سکنے کی تمہارے اندر ہمت نہ ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک سخت ناپسندیدہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کر نہ سکتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے پاس پسندیدہ عمل کیا ہے. فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو قتال کرتے ہیں فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں، صفاً، صف بند ہو کر، آپس میں مل کر صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح کر کے گویا کہ وہ سیسا پلائی ایک دیوار ہو. بنیان مرصوص، مرصوص کہتے ہیں جیسے کسی دھات کو پگھلا کر جو ہے وہ ایک دیوار بنا دی گئی ہو، ایسی دیوار بن کے اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ عمل. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ.
اب اللہ تعالیٰ نے مثال کے دے کے فرمایا کہ لوگوں ایسی باتیں مت کرو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم باتیں کرتی رہی تھی، ہم وہ کر دیں گے، یہ کریں، اور کر کچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ذرا یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیوں پریشان کرتے ہو اور تم بخوبی جانتے ہو کہ انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پر جب انہوں نے اپنے دلوں کو ٹیڑھا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور اس طرف جو ہے وہ موڑ دیا اور ٹیڑھا کر دیا۔ جب وہ لوگ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو لوگ فسق کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت لینا، اس کا راستہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے ہدایت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اللہ اس راستے کو بھی بند کر دیتا ہے جو لوگ فاسق اور فسق و فجور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اسی طرح یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اپنے پہلے جو کچھ تورات میں بیان ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کر رہا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعدی، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب واضح دلائل ان کے پاس لے آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل آ گئے اور کھلیاں نشانیاں اس کے پاس آ گئیں تو انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو واضح جادو ہے۔ قالو یعنی مکہ کے کافروں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل آنے پہ معجزات دیکھ کر ماننے کے بجائے کہا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ یعنی گویا کہ اس طرح کی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گویا کہ یہ چیز بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میرے بعد رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد جو ہے یہ فاعل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ محمد جو ہے یہ مفعول کا ہے کہ وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو، اور احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف انسانوں میں سے کی گئی ہے، اور وہ سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، تو محمد بھی نام ہے اور احمد بھی نام ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے رسول آئے تو کہا کہ یہ تو واضح جادوگر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس طرح کی باتوں میں نہ پڑو، بلکہ وہ کرو جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ اس بات میں رہنا کہ یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑا عمل ہے، یہ چیز ہے، فرمایا ان چیزوں سے جو ہے وہ چھٹکارا لو اور اس بات پہ جو ہے وہ چلو کہ اللہ کا ہمیں حکم کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اسے جو ہے وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف جو ہے وہ بلایا جاتا ہو۔ یعنی اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اسلام کو مانو، اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نہیں کہا، یا اللہ نے جو اپنے ساتھ فلاں فلاں کو شریک کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہوئی ہیں، اور انہیں اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنے پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے، اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ سے،
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے کمال تک پہنچائے گا اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر، ارسل رسولہ بالہدی اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کیا جائے، کہ اللہ کے اس دین کے آنے کے بعد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت، رہنمائی اور دین اور اس کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ دے کر، اور سچا دین دے کے اللہ نے بھیجا تاکہ غالب کیا جائے تمام ادیان پہ، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین غالب ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی پہ رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دین میں نہ کسی چیز کی کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس دین میں کسی طرح کی کوئی زیادتی کی گنجائش ہے، اور یہ دین اس لیے آیا ہے کہ تمام ادیان پہ اسے غالب ہونا ہے۔ اب یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے صحابہ کرام میں ان سے آگے پہنچتا پہنچتا ہم پہ پہنچا ہے، اور ایک وقت آنا ہے اس زمین پہ کہ جس وقت کوئی بھی اس روئے زمین پہ گھر نہیں ہوگا کہ جس میں اللہ کا یہ دین نہ پہنچا ہوگا۔ پوری روئے زمین پہ اللہ کا یہ دین غالب آئے گا اگرچہ مشرک اس کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نصیحت کی ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو آؤ تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتائی جائے، ایک ایسا سودا نہ بتایا جائے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے جو ہے وہ بچا لے، دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے، اور یہ نجات کنفرم ہو۔ وہ عمل کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اور ایمان کا معنی کیا ہے کہ دل سے تسلیم کر کے، زبان سے اقرار کر کے، عملاً اس کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے، صرف ماننا نہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ اسلام کا ذکر نہیں ہوا، صرف ایمان کا کہا ہے، تو ایمان کے اندر یہاں پہ اسلام بھی موجود ہے۔ اگر اسلام کا اور ایمان کا سیم ایک جگہ پہ تذکرہ ہو جائے تو تب اسلام میں ظاہری اعمال اور ایمان میں باطنی عمل ہوتے ہیں، لیکن اگر صرف ایمان آ رہا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تسلمون باللہ ورسولہ نہیں ہے، تو تؤمنون کا معنی ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ دل سے یعنی ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اور عمل سے اس کا جو ہے اظہار کرنا، یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ صرف اور صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ہم اگر جانتے ہیں دنیا میں فلانا فلانا سائنسدان گزرا ہے، فلاں دنیا کا بڑا ہیرو گزرا ہے، تو اس جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ تو کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، یہ تو یہودی بھی جانتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں، تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اس جاننے کے ساتھ کچھ اور چاہیے، زبان سے اقرار، عملاً اظہار ہونا چاہیے، اور ایسا ماننا ہونا چاہیے کہ اس ماننے کے آگے سب کچھ فنا ہو سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، تو اس کا نام ہے ایمان۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو گے۔ جہاد میں سب سے پہلی چیز تو وہی آتی ہے کہ تلوار لے کے اللہ کے راستے میں لڑنا، لڑائی کرنا اللہ کے دشمنوں سے، جو کہ ایک جہاد کے احکامات ہیں، جو کہ پیچھے سورۃ توبہ میں، سورۃ انفال میں کافی انہیں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا اس جہاد کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان ایسا جہاد کرے کہ انسان اپنی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں ایک ایسے راستے میں لگا دے جس میں اللہ کے دین کو پھیلایا جا رہا ہو، لوگوں تک حق اور صحیح بات پہنچائی جا رہی ہو، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اگرچہ پہلا مفہوم وہ ہے، اور ضمناً ساری کی ساری وہ محنتیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کی جائیں گی، وہ ساری کی ساری فی سبیل اللہ ہوتی ہیں۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے باموالکم وانفسکم، اپنا مال بھی لگاؤ گے، اپنی جان بھی لگاؤ گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہوگا تمہارے لیے سب سے بہتر، ان کنتم تعلمون،
تو فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ ہمیں کوئی بڑا عمل ملنا چاہیے، بہت بڑا آگے ہم بڑھ جائیں، تو وہ یہی عمل ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ سچا ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، اور پھر اللہ کے راستے میں ہر طرح کی محنت کر ڈالو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ان کنتم تعلمون۔ نتیجہ کیا ہوگا اس سودے کا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، یغفر لکم، وہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو اور داخل فرمائے گا تمہیں ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور فرمایا کہ بہت اچھے صاف ستھرے طیبہ پاکیزہ صاف ستھرے جو ہے وہ گھر ہوں گے اس ہمیشہ والی جنت میں، جنت عدن میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہوگی جو سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک انعام ہے جو تمہیں سودا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد۔ اس کا انعام ایک یہ ہے کہ گناہ کی معافی اور جنت میں دخول۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، وہ بھی ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب۔ نصر من اللہ، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر بھی ہر طرح کی فتح اور کامیابی تمہارے قدم آ کے چومے گی۔ اور یہ خوشخبری ہے وبشر المؤمنین، یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت بھی عطا فرمائے گا، جس جنت میں پاکیزہ صاف ستھرے ہمیشہ رہنے والے جو ہے وہ گھر دیے جائیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں فتح اور نصرت بھی عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، وہ لوگو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، انصار اللہ بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اللہ نے جو راستہ دیا ہے، اس راستے پہ چلنا، یہ ہے انصار اللہ بننا۔ فرمایا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریین سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے دین کے لیے مدد کرنے والے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لائی تھی، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کیا تھا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، بس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر۔ فاصبحوا ظاہرین، تو وہی لوگ جو ہے وہ غالب آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو لوگ ہیں انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں انہیں صحابی کہا جاتا ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے انہیں حواری کہا جاتا تھا، جن کی جمع ہے حواریین، حواریون۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کے یہودیوں نے سازشیں کی اور انہیں جو ہے وہ شہید کرنا چاہا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے ایمان لانے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کے دین کی خاطر میری مدد کرے گا، کہ اس کو جو ہے وہ قربان کر دیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ آسمان پہ اٹھا لے گا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نعوذ باللہ سولی پہ چڑھایا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ من انصاری الی اللہ، قال الحواریون، وہ جتنے بھی حواری تھے انہوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، ہم یہ کریں گے۔ تو بنی اسرائیل جو پیچھے سے چلتا آ رہا تھا، اس میں سے جو نصارہ تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ غالب کیا، اور جنہوں نے کفر کیا جو یہود تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ مغلوب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں جب موجود تھے تو جب موسم حج آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کرنے والے لوگوں میں یہ اعلان کرتے تھے کہ کون ہے جو میری حفاظت کرے گا اور کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پہ مدینہ سے آنے والے اوس اور خزرج کے قبیلے نے لبیک کہا، اور 3 سال تک یہ معاہدہ ہر سال حج میں ہوتا رہا
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کر کے آنے کا حکم مل گیا تھا۔ تو اس آیت میں اگرچہ بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ایک بات جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس صورت کا جو پیچھے سے مین سبجیکٹ چل رہا ہے نا کہ اے انسان وہ بات کر جو تو کر سکتا ہے، اتنے بڑے دعوے نہ کیے جائیں جو انسان نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی لیکن کچھ نہ کر سکے۔ اگر تم کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو نا تو ایمان لے آؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ آخری آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کبھی بھی اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، آ جاؤ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کسی بھی نیکی کے کام میں، تو سبقت لینے والوں میں بننا، آگے سے آگے بڑھنے والوں میں بن جایا کرنا، پیچھے رہنے والوں میں نہ بننا۔ یہ تھی صورت صف، اور اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت جمعہ۔ صورت جمعہ بھی یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں کہ آخر میں چونکہ جمعے کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پہ اس صورت کا نام صورت جمعہ ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اور مسلمانوں میں جمعے کا دن ایک ایسا دن سمجھا جاتا ہے جو عید کا دن ہے، اور اس جمعے کا ایک خطبہ ہے جس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کوئی کلاس لینا، کوئی درس سننا، کوئی واعظ سننا، کہیں بھی سننا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن جمعے کا خطبہ جا کے سننا وہ ہر مسلمان مرد پہ فرض ہوتا ہے، عورت پہ لازم نہیں ہے، لیکن مرد پہ جمعے کی نماز میں اور جمعے کا خطبہ سننا وہ بھی ایک فرض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، اس دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں سے افضل دن وہ ہے جو جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہونی ہے۔ اور اس جمعے کی نماز کے لیے صحیح احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث میں، ویسے تو اگر آپ سننے کو ملے تو آج کل اس سوشل میڈیا پہ بہت بڑا رواج ہے کہ چھوٹے چھوٹی چیزیں بتاؤ اور پتہ نہیں لاکھوں اربوں کھربوں کے جو ہے وہ نیکیاں بتاتے رہو، کہاں ہے اس حدیث میں ہے پتہ نہیں ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں جو ایک بہت بڑی فضیلت موجود ہے وہ جمعے کے بارے میں، یعنی چھوٹے عمل پہ بڑی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کے جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہے، جمعے کی نماز کے لیے، اور وہاں پہ الفاظ ہیں کہ پیدل جاتا ہے، یمشی ولم ماشین ولم یرکب، پیدل جاتا ہے سوار ہو کے نہیں جاتا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان اگر دور ہے مسجد نہیں پہنچ سکتا تو وہ ایک الگ بات ہے، سوار ہونا پڑے گا، لیکن اگر قریب مسجد ہے تو جمعے والے دن پیدل جانا، فرمایا کہ جب وہ پیدل جاتا ہے اور مسجد میں امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، کوئی اس میں ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جو جمعے کے خلاف ہے، امام کے خطبے سے پہلے پہلے جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ اس کو فضیلت کیا دی ہے؟ فرمایا جتنے قدم مسجد کی طرف چل کے جا رہا تھا، ایک قدم پہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اسے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! 1 سال کے روزے اور 1 پورے سال کی تہجد پڑھنے کا ثواب اس 1 قدم پہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جو وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جمعہ اتنی بڑی فضیلت ہے، پورے قرآن مجید میں یہ صورت جمعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے ایک عید بنایا ہوا ہے، اور جمعے کی نماز ایک بہت بڑا تہوار ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے آداب اور فضائل جمعے کے وہ جو ہے وہ الگ سے بیان ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے ریکارڈنگ بھی شاید ویب سائٹ پہ موجود ہو، اس کو جو ہے سن سکتے ہو تو انشاءاللہ تعالی خیر اور بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے، جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی قدوس اور پاک ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے، وہ اللہ
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اسی اللہ نے بھیجا امیین کے اندر رسولا منہم، ایک رسول کو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین، امیین اصل میں اس کا مطلب جو ہے کہ کسی سے جو ہے وہ نہ پڑھنا، یعنی کسی سے پڑھے ہوئے جو ہے وہ نہ ہونا، اس کا مطلب جو ہے وہ امیین تھے. اس سے اگرچہ پہلے مخاطب وہ عرب کے لوگ ہیں، لیکن ان کے بعد تمام انسان اس خطاب میں آتے ہیں جن کو آگے سے آگے مبلغ بنا کے بھیجا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر اپنے رسول کو بھیجا، منہم جو کہ انہی میں سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے باسی تھے، قبیلہ قریش کے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جس رسول کی ذمہ داریاں اور جس رسول کے کام یہ تھے کہ یتلو علیہم آیاتی، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے پڑھ کر انہیں سناتے تھے. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے، یعنی ان کی تربیت کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم اور سکھاتے تھے. ایک ہے انداز تلاوت اور تزکیہ، اور ایک ہے انداز تعلیم کتاب و حکمت. تلاوت اور تزکیہ انسان کے نفس کے لیے ہے، اور علم کتاب و حکمت انسان کے عمل کے لیے، یعنی اندر چیزیں جو دل پہ اثر کرتی ہیں وہ بھی نبی دیتا، اور قرآن کو بھی سکھاتا، احکامات کو بھی سکھاتا، اور جو سنتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ احکامات دیے تھے وہ بھی سکھانا اس نبی کی ذمہ داری تھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن كَانُوا، اور بے شک وہ اس سے پہلے، یعنی اس نبی کے بھیجے جانے سے پہلے، لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں تھے. وآخرین، اور دوسروں، دیکھو نا اب یہاں پہ فرمایا تھا بعث فی الامیین، ان ان پڑھوں میں جو ہے اپنے رسول کو بھیجا، اسی طرح دوسروں کی طرف بھی بھیجا جو لما یلحقوا بہم، وہ دوسرے جو اب تک ان سے جو ہے وہ نہیں ملے تھے، یعنی قیامت کے دن تک آنے والے سارے کے سارے لوگ، اس وقت کے روم فارس جتنے بھی تھے قیامت کے آنے والے، سب کی طرف اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جو اس وقت تو ابھی نہیں پہنچے تھے لیکن بعد میں ان تک یہ دین پہنچا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ اللہ نے جو دین دیا ہے، یہ اپنے رسول کو بھیجا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو یہود اس دور میں یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے آخر اس محمد میں کیا دیکھا کہ اسے رسول بنا کے بھیجا. فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا رسول بنا لے، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ اللہ نے اپنا رسول اسے کیوں بنایا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یا اللہ کے رسول کا امت کی طرف، امیین کی طرف بھیجا جانا، یہ بہت بڑا فضل ہے. اور یقیناً میرے بھائی، میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں ان میں ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہماری طرف اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یا ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہیں تورات دی گئی تھی نا، وہ یہود، ان کی حالت یہ تھی کہ انہیں تورات جو ہے وہ انہیں دی گئی تھی. مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس پر کوئی عمل نہ کیا، یعنی جنہیں تورات اٹھانے کا کہا گیا تھا اور انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، یعنی تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جبکہ انہوں نے اس پہ کوئی عمل نہ کیا. ان کی مثال ایسے تھی کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جیسے کوئی گدھا ہوتا ہے اور اس پہ کتابیں جو ہیں وہ لاد دی جائیں. اس گدھے کو کیا پتا کہ میرے اوپر کون سی کتاب کتنی بڑی اہمیت کی پڑی ہے.
اس کو تو یہی پتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ صرف بوجھ ہے جس کو میں اٹھایا جا رہا ہوں. تو ان یہودیوں کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جن کے اوپر بوجھ لادے گئے اور انہیں اس کی کوئی سمجھ نہ آئی اور انہوں نے اسے کوئی نہ سمجھا. اسفار یہ صفر کی جمع ہے, سین فے رے, جس کا معنی ہوتا ہے کتاب. یہ جو ہم عربی انگلش میں زیرو کہتے ہیں اور عربی میں اس کو صفر کہتے ہیں تو وہ صاد کے ساتھ ہے. صاد, فے اور رے, صفر, جس کو ہم زیرو بولتے ہیں. لیکن سین کے ساتھ جو صفر ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کتاب. یعنی صفر اور صفر میں سین اور صاد کے فرق سے زیرو اور کتاب یہ دو معنی الگ الگ بنتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ گدھے پہ وہ کتابیں اٹھائیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. قل, فرما دیجئے, یا ایھا الذین ہادوا, اے وہ لوگوں جو یہودی بنے ہو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اگر تم سمجھتے ہو, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے علاوہ, کہ دوسرے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہیں, تم اللہ کے چہیتے لوگ ہو, تو فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو, مانگو تم موت. یعنی اللہ کے پاس جانے کا تمہیں جو ہے وہ تمنا ہونی چاہیے, جو ہے وہ تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اللہ نے فرمایا ولا یتمنونہ ابدا, یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, ان کے وہ برے کرتوت جو انہوں نے آگے کیے ہوئے ہیں وہ انہیں پتہ ہے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ پوشیدہ نہیں ہیں. قل, بتا دیجئے ان کو, ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, فرمایا بے شک اس موت جس سے تم بھاگتے ہو, تفرون منہ فانہ ملاقیکم, وہ موت تمہیں وہ ملنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تمہیں اس ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور پوشیدہ سب چیزوں کو جاننے والی ہے. فینبئکم, پس وہ تمہیں بتائے گا, پس وہ ذات تمہیں بتائے گی جو تم اعمال کرتے رہو, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ صورت میں ایک تمہیدن بات اور ضمناً کہا, یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمہید کہہ کے پھر ایک بات بتائی ہے کہ اے ایمان والو, اللہ نے اپنے رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے, ایمان دے, کتاب دے کے, علم اور حکمت دے کے. پہلے یہود و نصارہ کی طرف بھی بھیجے گئے تھے, یہودیوں کی طرف, جن کی مثال ایسے بن گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہیں, اور ان یہودیوں کو سنا دیا کہ جس موت سے بھاگ رہے ہو ان قریب تمہیں وہ موت ملے گی, اور پھر رب کے سامنے جا کے بتایا جائے گا کیا تم کرتے رہے ہو. ایک بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اے ایمان والو, جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے نا, تم اس کتاب کو سمجھو اور عمل کرو. یہود و نصارہ کی طرح نہ بننا جنہیں کتابیں دی گئی تھیں اور وہ اس پہ جو ہے وہ گدھے کی طرح بن گئے کہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. آج مسلمان میں کیا فرق ہے؟ قرآن تو موجود ہے, لیکن قرآن کا صرف اور صرف ادب احترام کرنے کے لیے 1 2 3 غلاف چڑھا کے اوپر سے اوپر رکھ دو, یہ کیا بس یہی کافی ہے؟ آج کل مجھے یا آپ کو کہیں ایسی جگہ سے لیٹر آ جائے کسی بادشاہ کی طرف سے جس کی زبان ہم نہیں جانتے, تو ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ ہم کسی ٹرانسلیٹر سے جا کے اس کا ترجمہ نہ کرا لیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ یہ ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. افسوس ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین, اللہ جل جلالہ اپنا پیغام قرآن کی شکل میں ہمارے پاس بھیجتا ہے, اور 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے, کبھی دل میں نہیں آیا کہ رب کا پیغام ہمیں کیا کہتا ہے, رب کے پیغام میں ہمیں کیا بولا گیا ہے. بلکہ جو قرآن مجید سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں انہیں جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے, خود اس کی طرف نہیں توجہ ہوتی ہے. تو کیا ہم ان یہود سے تو نہیں آگے بڑھ گئے جن کے اوپر کتاب دی گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں؟ تو کیا فرق ہے اس مسلمان میں اور اس یہودی میں؟ اس لیے اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں, آگے سمجھائیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کے لیے اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں.
اللہ اکبر. پھر اس آیت میں جمعے کا تذکرہ آتا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، اذا نودیا جب بلایا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یا سمجھتے ہو. اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جب جمعے کے لیے بلایا جائے، بلانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. کوئی ہارن بجایا جاتا ہے، کوئی سائرن بجتا ہے، کیا بجایا جاتا ہے؟ اذان ہوتی ہے. وہ اذان کا کس نے بتایا ہے کہ وہ ندا کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا بلایا جائے، تو وہ ندا کیسی ہونی چاہیے؟ وہ اذان کے الفاظ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ نماز بھی ہے اور وہ سننے والا خطبہ بھی ہے. جو خطیب خطبہ دیتا ہے اس کو بھی جا کے سنو. اور وہ کیسا ہونا چاہیے؟ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کرتی ہے. اگر نبی کی حدیث کو حجت نہ مانا جائے اور کہا جائے ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو ماننا کوئی لازم نہیں ہے، تو بتاؤ یہ جمعے کی نماز کی ندا جو ہے وہ کیسے لے کے آؤ گے؟ وہ جس ذکر کی طرف دوڑو کہا گیا، وہ ذکر کس طرح کی کیفیت میں ہوگا؟ اللہ کا قرآن پورا سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ نبی کے فرامین ساتھ نہ سمجھے جائیں. فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہاں پہ اصل میں واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تھوڑی سی قحط سالی ہوئی، یعنی تھوڑی سی تنگی ہوئی، اور مدینہ سے باہر سے قافلے آتے تھے جن کے پاس سامان خرد و نوش کا، کھانے پینے کا ہوتا تھا، تو ان سے مدینہ والے خرید لیتے تھے، اپنی کچھ چیزیں انہیں دینا، اس کے بدلے خرید و فروخت کی چیزیں لے لینا. تو کچھ اس میں گیپ آ گیا، حالات تھوڑے سے سخت ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، اور اس دوران وہ قافلہ پہنچ گیا. اب لوگوں کو بھوک تھی، ضرورت تھی، احتیاج تھا، تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جلدی سے خطبے کے دوران ہی اٹھ کے چلے گئے کہ ہم جلدی جلدی چیزیں خرید لیں، ایسا نہ ہو کہ جمعے کے بعد جائیں اور چیزیں ختم ہو جائیں. تو چونکہ وہ معاملہ بیع اور خرید کا تھا، یہ اس لیے لفظ بولا گیا، وگرنہ اس سے مراد ہر مشغولیت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خرید و فروخت تو چھوڑ دو لیکن ویسے جا کے بیٹھ جاؤ، نہیں. جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے فضل یعنی رزق رکھا ہے اسے تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ جو ہے تم کامیاب ہو سکو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے تجارت دیکھی اور وہ خرید و فروخت دیکھا جو کہ لہو کی صورت میں وہاں ہو رہا تھا، یعنی جب وہاں پہ کوئی سودا تجارت دیکھی اور لہون، یا اس میں جو ہے کوئی اس طرح تماشا اور اکٹھ ہوتا ہوا دیکھا، انفضوا الیہا، تو سارے اس کی طرف اٹھ کر جو ہے وہ چلے گئے. وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. قل ان سے کہہ دیجئے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، انہیں بتا دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے، اس اکٹھ سے، اس طرح کر کے اکٹھے ہونا، اور اکٹھے جب لوگ یکدم ہوتے ہیں تو ایک جو ہے وہ ایک تماشا سا بن جاتا ہے، یعنی ان کا اکٹھ سا ہو جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے، اس لہو کی طرف. فرمائے اس سے کہیں بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے. واللہ خیر الرازقین، اور سب سے بڑا رزق دینے والا اللہ ہے. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں صرف 12 آدمی رہ گئے تھے اور باقی جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے. اس وقت ویسے بھی کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے. اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں
جنہیں بیان جواز کے لیے کیا گیا. بیان جواز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات کروائے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس میں بہت سارے احکامات اللہ نے دے دیے. اب وہاں پہ کسی کا یہ ذہن نہیں تھا کہ ہم نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ جائیں باہر سے خرید کے. اس وقت حکم کا پتہ نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے تب تو حکم دے دیا نا کہ جمعہ کا خطبہ سننا لازم ہے. پہلے پتہ نہیں تھا، خطبہ ہو رہا تھا، بھی نماز میں آ جاتے ہیں، جا کے خرید کے جا کے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح نہیں ہے. جمعے کی جب آواز آ جائے تو پھر کسی طرح کی مشغولیت جائز نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، جب جمعے کی اذان آ جاتی ہے نا تو اس کے بعد اگر کوئی انسان کاروبار کر رہا ہے تو اللہ کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کاروبار سے جو کما رہا ہے نا وہ حرام کر رہا ہے. اس لیے جمعے کی اذان کے بعد جمعے کے ختم ہونے تک جن لوگوں تک یہ اذان پہنچتی ہے، جن لوگوں تک آواز پہنچتی ہے، جو لوگ جمعہ جا کے پڑھ سکتے ہوتے ہیں، جمعے کی اذان کے بعد پھر کوئی اور کام نہ کیا جائے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور ہر چیز کو چھوڑ دو، مشغولیت کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ہاں جب نماز پوری ہو جائے پھر جاؤ زمین میں جو بھی کرنا ہے، اللہ کا رزق یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے کرو. مطلب پھر تمہیں اجازت ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، کہ جب وہ کوئی سودا اور تجارت دیکھی، لوگوں کا اس طرح دیکھا لہو کو، تو اس طرف جو ہے وہ دوڑے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ گئے تھے. قل فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس نیکی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور واللہ خیر الرازقین ہے، سب سے بڑا رزق دینے والا ہے. یہاں پہ قائماً کے لفظ سے ایک دلیل لی جاتی ہے کہ جمعے کا خطبہ یہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے، بیٹھ کر نہیں. جمعے کا خطبہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، قعود کی حالت میں نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے قائماً. تو جمعے کا خطبہ جو ہے، وہ جو 2 خطبے ہوتے ہیں جمعے کے، وہ کھڑے ہو کے دینے چاہیے، بیٹھ کر دینا صحیح نہیں ہوتا. یاد رکھ لیں کہ جمعے کی نماز کچھ ایسے ہے کہ جمعے سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے، اور اس اذان کے فوری بعد امام کھڑا ہو جاتا ہے اور خطبہ دیتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے. اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے اور امام جو ہے وہ 2 فرض پڑھاتا ہے. جمعے کے 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں آتی ہیں. جمعے کی یہ والی اذان جس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس اذان سے ایک اذان پہلے بھی بتائی جاتی ہے، جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے بازار کے اندر جا کے ایک بازار میں اونچی جگہ پہ اذان دے دی جاتی تھی کہ پتہ چل جائے جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے، تاکہ اس اگلی والی اذان سے جو اصل اذان ہے اس سے پہلے لوگ مسجد میں پہنچ جائیں. تو پہلی اذان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جمعے کی نماز کا حصہ ہے. یہ اس دور میں مسجد میں اذان بھی نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اس کیفیت میں دی جاتی تھی کہ بازار میں جہاں لوگ ہوتے تھے وہاں کھڑے ہو کے دی جاتی تھی. ایک اونچا سا ٹیلا سا تھا جس پہ دی جاتی تھی، یعنی ایک چوک سا تھا بڑا جس کے اوپر دی جاتی تھی تاکہ لوگ مسجد میں پہنچ جائیں. اور جمعے کی اصل اذان وہ ہوتی ہے جس کے بعد امام کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے. اب یہ جو دوسری اذان ہے، اس سے پہلے جب انسان مسجد میں آتا ہے تو جمعے کی سنتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے. 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، جتنی بھی پڑھے گا وہ ساری سنتیں ہوں گی. بس پڑھنی 2 کر کے ہے، 4 اکٹھی نہیں. لیکن جب وہ جمعے کا خطبے والی اذان ہو گئی تو پھر کم از کم 2 پڑھنا ضروری ہے. اگر آگے ہیں پہلے یعنی جماعت سے پہلے تو 2 پڑھ کر بیٹھنا ہے. یہاں پہ کچھ جگہوں پہ عجیب طریقہ بنایا ہوتا ہے کہ پہلے اذان دیتے ہیں، پہلی اذان، اس کے بعد مولوی صاحب ویسے تقریر کرتے ہیں. اس کو وہ جمعہ نہیں کہتے ہیں ویسے تقریر کر رہے ہیں. تقریر ختم کرنے کے بعد پھر لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، بھئی سنتیں پڑھ لو. پھر دوسری اذان دیتے ہیں، اس کے بعد کھڑا ہو کے خطبہ دیتے ہیں. یہ جو اس دوسری اذان سے پہلے والے کام ہیں یہ سارے حدیث میں موجود نہیں ہیں. تقریر کرنا، اور بلکہ طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تب تک نہ بیٹھا جائے جب تک کہ 2 رکعتیں نہ ادا کر. جمعے سے پہلے وہ 2 رکعتیں لازم ہیں. جمعے کی نماز سے پہلے اگر
اس دوسری اذان سے پہلے آ گئے تو جتنی مرضی پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی ما قدر له، کوئی فکس تعداد نہیں ہے، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 2 کر کے، جب تک کہ دوسری اذان نہیں ہوتی. اور اگر اللہ نہ کرے لیٹ ہو گئے اور دوسری اذان یا اس کے بعد آئے تو پھر بھی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران ایک آدمی آیا اور بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا، کھڑا کیا، کہا کہ اٹھ، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا 2 رکعتیں پڑھ، مختصر کر، اور پھر جو ہے وہ بیٹھ. صلی رکعتین. تو جمعے کی نماز سے پہلے یہ 2، کم از کم 2 اور زیادہ کی کوئی تعداد نہیں. اور یہ ساری سنتیں ہیں، چاہے نفل کہیں چاہے سنتیں تھے. یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی وہ سنتیں ہیں نفل ہیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے. جسے ہم سنتیں کہتے ہیں وہی نفل ہوتا ہے، اور جسے ہم نفل کہتے ہیں وہی سنتیں ہوتی ہیں. یہ لفظ جو ہے وہ عوام الناس کے نہیں تھے، یہ پہلے علماء کے تھے، تاکہ تھوڑی سی زیادہ اہمیت والی چیز کو سنت کہہ دیا، کم اہمیت والی چیز کو نفل کہہ دیا. لوگوں نے تصور اس سے غلط بنا لیا کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم نبی کے لیے پڑھتے ہیں، اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور نفل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں. الفرض بھی اللہ کے لیے ہے، سنت بھی اللہ کے لیے، نفل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو فرضوں کے علاوہ جو بھی نماز ہے اس کو سنت بھی بول سکتے ہیں، نفل بھی بول سکتے ہیں. تو جمعے سے پہلے یہ تعداد ہے. جمعے کی جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر 2 فرض ہیں. اور جمعے میں مسنون سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرات کرتے ہیں، پہلی رکعت میں سورت سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورت هل اتاک حدیث الغاشیہ، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں. یا پھر کبھی کبھار یہ سورت جمعہ پہلی رکعت میں اور سورت منافقون دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز ہو گئی. اس کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عمل ثابت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 انداز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے بعد کہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں، اور ان 4 رکعتوں کو بھی 2 کر کے پڑھنا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھا. خود جمعے کے بعد گھر چلے جاتے اور گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیتے بس. جس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ جمعے کے بعد صرف 2 پڑھنا بھی جائز ہے، اور صرف 4 پڑھنا 2 کر کے یہ بھی جائز ہے. لیکن ان دونوں کو اکٹھا کر لینا کہ 4 بھی پڑھنی ہے اور 2 بھی پڑھنی ہے، تو یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. لہذا جمعے کے رکعات کی تعداد جمعے سے پہلے 2 سنتیں کم از کم، پھر 2 فرض ہیں، پھر کم از کم 2 سنتیں ہیں، یا پھر 4 سنتیں ہیں. تو اس طرح کر کے جمعے کی نماز کی تعداد آتی ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت منافقون. یہ اس بارے میں بارہا بات ہوئی ہے کہ جب جنگ بدر ہو گئی، اسلام کا رعب اور دبدبہ چھا گیا. جو لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں، جو لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں فائدہ کہاں ملنا ہے، ان میں سے بہت سے ایسے کافر تھے جو مدینہ میں، مکہ میں ایسا کچھ نہیں تھا، جو مہاجر مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. مکہ کے خاص طور پہ وہ عبداللہ ابن ابی، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں ایک سردار اور بادشاہ بنایا جا رہا تھا. ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور اس کی بادشاہت اور سرداری وہیں کی وہیں رہ گئی. اب جب اسلام غالب آتا ہوا نظر آیا اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو اس نے بھی مرعوب ہو کر اسلام قبول کیا. اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا. اسی طرح اس کا کچھ گروہ اور بھی تھا. تو یہ تھوڑا سا گروہ تھا جو مدینہ میں منافقین ہوئے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے اور جن کے نام ایک صحابی کو بتائے بھی تھے. سورت بقرہ کے شروع میں منافقین کی بحث میں ہم نے نفاق کے بارے میں کافی بحث پڑھی ہے. اگر کوئی سننا چاہے تو سورت بقرہ کے شروع کے اندر یہ بحث موجود ہے. خلاصہ اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان اور کافر اور منافق، وہ جو منافق تھا وہ اعتقادی منافق تھا، یعنی اندر سے کافر ہے اور اوپر سے مسلمان ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو کہا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ والے منافق.
اور وہ والا نفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ختم ہے. کیوں ختم ہے؟ آج کل وہ منافق نہیں ہو سکتا. منافق کا مطلب یہ کہ اندر سے کافر ہے، اوپر سے مسلمان ہے. اب اس کے اندر سے کون سی آپ کے پاس سسٹم ہے، کون سا آپ کے پاس خوردبین ہے، کون سا آلہ ہے کہ آپ اس کے دل کے ایمان کو جان سکو؟ نہیں ہے. اب یا کفر ہے یا اسلام ہے، تیسرا درمیان میں نفاق نہیں ہے. وہ والا نفاق جو نبی کے دور میں تھا وہ والا نفاق نہیں ہے، کیونکہ وہ اندر سے کفر ہوتا تھا، پکے کافر ہوتے تھے اور اوپر سے مسلمان ہوتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. آج ہم کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے. وہ ایک صحابی نے کافر کو قتل کر دیا تھا نا، کافر تو نہیں تھا، یعنی وہ کافر تھا، جب قتل ہونے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اللہ کے نبی کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، کہ آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے نہیں پڑھ رہا. اس لیے آج ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ منافق ہے. ہاں ایک نفاق دوسرا ہے جس کو عملی نفاق کہتے ہیں، لیکن وہ عملی نفاق کو ہم کفر میں نہیں لے جا سکتے. یا جو وہ وعیدیں ہیں نفاق والی، فی الدرک الاسفل من النار والی، وہ والی وعیدیں ہم ان پہ نہیں لگا سکتے. اور وہ عمل کا نفاق ہے کہ انسان اس طرح عمل نہیں کرتا جیسے کہ اسے کرنا چاہیے، ایمان رکھتا ہے لیکن پوری طرح وہ چیز اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا ہے. تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں. ان تینوں میں جتنا اس کے اندر وہ چیز پائی جائے برائی، اتنا وہ نفاق ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی وَإِنْ عَاهَدَ غَدَرَ، کوئی عہد و پیمان کرے تو اس میں بغاوت کر دیتا ہے. یہ اس منافق کی نشانیاں، جتنا اس میں پایا جائے اتنا اس میں نفاق ہے. یہ عمل کا ہے، لیکن ایسے انسان کو ہم اسلام سے نہیں نکال سکتے. اب ہم جو ظاہراً لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو مسلمان ہی کہیں گے، اس کو منافق وہ نہیں کہہ سکتے. ہم اس کے دل کے اندر جا کے نہیں دیکھ سکتے. جو لا الہ الا نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے، یعنی اس پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کافر ہے. درمیان کی اب کیفیت کا اطلاع ہمارے لیے نہیں ہے. جو عملی کوتاہیاں ہیں ان میں ایک عملاً نفاق ہے، اس سے صحابہ بھی ڈرتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس سے نہیں ڈرتے، گھبراتے نہیں. وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا. گھر میں گئے تو کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گئے. باہر نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا اے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ بئس ما تقول، بری چیز ہے جو کہہ رہے ہو. کہنے لگے ابو بکر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے ہم جنت جہنم کو دیکھ رہے ہیں. جب ہم گھر میں آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ کیفیت نہیں رہتی. اس کا مطلب منافق ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دونوں شکایت کی کہ ہم تو کہ منافق ہو گئے. فرمایا اے میرے صحابی، یہ قلب ہے، دل ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر تمہاری وہ کیفیت رہے جو میرے سامنے رہتی ہے تو مدینہ کی گلیوں میں کناروں پہ فرشتے کھڑے ہو کے تمہیں سلام کیا کریں. لیکن یہ دل ہے، قلب ہے. قلب کو قلب اس لیے بولا جاتا ہے جس کا معنی ہے بدلنا، الٹ پلٹ ہونا، کبھی ادھر کبھی یہ سوچ، کبھی وہ سوچ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس لیے اس کی طرف فکر نہ کرو، بلکہ اعملو، جتنی ہمت ہے اتنے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو اس نفاق سے ڈرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے. صحابہ کرام ڈرتے تھے، اور یہ ڈرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ ڈرتا ہے کہ میرے اندر نفاق نہ آ جائے. لیکن ایک بطور جماعت کے کہ یہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا گروہ ہے اور یہ منافقوں کا گروہ ہے اور یہ کافروں کا گروہ ہے، تو ایسے ایک گروہ کے طور پہ کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ صفت اندر کی ہے اور اندر کے بارے میں کوئی جھانک کے نہیں دیکھ سکتا. سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوقت کو دیکھ کے اس وقت جو کافر تھے مجبوراً کلمہ پڑھنا پڑا، جنہیں منافق کہا گیا، ان کے بارے میں یہاں پہ موجود ہے. اور وہ کوئی عام بہت زیادہ نہیں تھے، تھوڑا سا گروہ تھا جن کا پتہ تھا، جن کی نشاندہی ہو چکی تھی اور اکثر لوگوں کو ان کا پتہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان کو قتل اس لیے نہیں کیا تھا یا ان کے خلاف جہاد اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگ کہیں گے محمد تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتا ہے. کسی کو کیا پتا کہ اوپر سے ایمان لایا ہوا ہے یا اندر سے لایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اور یقیناً اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول تو ہیں ہی ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہ دیتا ہے کہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنے اس قسموں کو، قسمیں اٹھا کے ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں، اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، جنتاً ڈھال بنایا ہوا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا انہوں نے، فطبع علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، فہم لا یفقہون، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں گے نا ان کے جسم بڑے خوبصورت لگیں گے، وہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کیسا لباس ہے، بڑا اچھا لگے گا۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بات کریں گے تو آپ ان کی بات کو سنیں گے، یعنی بات کرنے میں بھی بڑے ماہر ہوں گے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، ایسے ہوں گے جیسے لکڑیاں جو ہے وہ گاڑی ہوئی ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، لیکن جب کبھی کوئی پکار ہوگی نا، کسی صیحہ کوئی پکار ہوگی کہ کوئی دشمن کی طرف سے، تو سمجھیں گے ہائے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، سمجھیں گے ہر قسم کا مصیبت جو ہے کہیں ہماری طرف جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ہم العدو، فرمایا یہی اصلی دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے بچو، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں جو ہے وہ غارت کرے، برباد کرے، کہاں یہ بہہ کے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب انہیں کہا جائے آؤ اللہ کے رسول کے پاس، تو اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرتا ہے، لووا رؤوسہم، تو اپنے چہروں کو جو ہے وہ اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ انہیں دیکھیں گے وہ جو ہے تکبر کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو روکتے ہوں گے اور وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پہ، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے اوپر برابر ہے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ منافق کہتے ہیں کہ جو کوئی لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ خالی ہو جائیں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں کچھ نہ دیا کرو یہاں تک کہ وہ خالی ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو اللہ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے ہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ جو ہے سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں موجود تھے جس کا نام غزوہ مریسع یا غزوہ بنی مصطلق کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کے اندر دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جن میں سے ایک مہاجر تھا مکے سے جانے والا اور ایک مدینہ کا رہنے والا انصاری تھا۔ ان میں جھگڑا ہو گیا، باتیں جو ہے وہ تو میں تک پہنچ گئیں۔ لڑائی جب بڑھ گئی تو یہ جو مدینہ والوں کا سردار منافقوں کا عبداللہ ابن ابی تھا وہ بھی اس میں تھا۔ اس نے کہا اچھا اب یہ دیکھو یہ باہر سے آنے والے ہمارے اوپر چڑھنے لگ گئے ہیں، ہم نے ان کو قلعہ دے کر اپنے اوپر چڑھایا ہے، یہ آج ہمارے اوپر دست درازیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ پھر آپس میں پھر کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے نا تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم بھی سن رہے تھے، انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، اس نے انکار کیا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہوئے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی کہ یہ منافق یہ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا عزت تو ساری اللہ اور اللہ کے رسول کے اور ایمان والوں کی ہے۔ جب مدینہ آنے لگے تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہی اس کو روک لیا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس نے باپ کو کہا پہلے تو کہے کہ میں ذلت والا ہوں اور محمد عزت والا ہے تب تجھے جانے دوں گا۔ اس کے بیٹے نے اس کی بے عزتی کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ دے کے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، کہتے ہیں جب ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ،
جو عزت والا ہے ہم میں سے وہ ذلیل کو یہاں سے نکال دے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور یاد رکھ لو عزت تو اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, کہیں تمہارے مال, تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اولاد کی خاطر تم غلط کاموں میں پڑے ہو, مال جمع کرنے کی خاطر نافرمانیوں میں پڑے ہو, کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اور جس کسی نے ایسا کیا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے بن جائیں گے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. وَأَنفِقُوا. اور خرچ کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, من قبل, اس دن کے آنے سے پہلے, ان قبل ان یاتی احدکم الموت, موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جتنا کرنا ہے. مرنے کے بعد یہ تیرا مال نہیں رہے گا. جیسے ہی روح نکلے گی تو تیرا مال ختم. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. انسان آرزو کرتا ہے کہ اے میرے رب کیوں نہیں مجھے تھوڑا سا لیٹ کیا, تھوڑے سے وقت کے لیے, فاصدق, میں صدقہ کر دیتا اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا. تو فرمایا ایسا نہ ہو, زندگی کے اندر جو اللہ نے دیا ہے اس کے لیے خرچ کر دو. یہاں پہ ایک بات میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی جائیداد, اپنی وراثت میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ تیسرا حصہ میرا فلاں جگہ پہ دے دیا جائے. لیکن زندگی میں تو اس کو سب اختیار ہے نا, چاہے سارا بھی اللہ کے راستے میں دے دے, کوئی پوچھ نہیں ہے اس سے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اولاد ضرورت مند ہے, محتاج ہے, پھر اولاد کے لیے چھوڑ جائے. لیکن جن کی اولاد کھاتی پیتی ہے, سب کچھ ہے, وہ بھی انسان سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا بنا کے جانا ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. دنیا میں مال آپ کا ہے, مرنے کے بعد وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں ہے. جیسے انسان جو ہے اس کی روح نکلتی ہے, اب اس پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے, وہ ہو گیا اس کے وارثوں کا. وارث اگر سے اس کو تقسیم ابھی کریں یا بعد میں کریں, لیکن وارثوں کا تو ہو چکا. اب اس میں اگر حق تھا تو ایک تیسرے حصے تک تھا. زندگی میں اگر کوئی انسان سارا مال بھی خرچ کر دیتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر محتاج ہیں, اس کے اپنے لوگ محتاج ہیں, ضرورت مند ہے, تو پھر جیسے دوسروں کو دینا ہے تو انہیں کو دے دے. یعنی جو اپنے بھی تو ضرورت مند ہے نا, تو پھر ان کو دے, دوسروں کو بھی تو دینا. لیکن جب وہ ضرورت مند نہ ہو تو انسان کہے کہ پھر بھی میں نے سب کچھ بچا کے ان کے لیے کر دینا ہے, تو یہ کوئی لازم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت کے آنے سے پہلے. جب موت آئے گی نا تو انسان کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے, فاصدق, میرے پاس بڑا کچھ ہے, میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی جان کا کوئی ٹائم وقت آ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مؤخر نہیں کرے گا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم عمل کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے. یہ تھی سورۃ منافقون, جس سورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مذمت کی ہے اور ضمناً یہ باتیں بھی بتائی ہیں کہ لوگوں, یہ دنیا کا مال و دولت, یہ دنیا کی مفاد پرستی یہیں رہ جانی ہے. پتہ جب چلے گا جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس جہان کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے تو کر لو. اس سورت کے بعد اگلی سورت ہے سورت تغابن. تغابن کا معنی ہے وہ جو بدلے کا دن ہے, وہ جو مقابلے کا دن ہے. یہ تغابن کا معنی وہ مقابلہ, وہ بدلہ. اس میں بھی چونکہ لفظ قیامت کے اوپر تغابن کا دن بولا گیا ہے, مقابلے کا یا بدلے کا, تو اس سے اس صورت کا نام صورت تغابن ہے. اور اس میں بھی یہ مدنی صورت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ اور سکھائی ہے اس صورت میں. یعنی کچھ مومن کو جھنجھوڑا ہے, کیا ایمان والو کہاں ہو؟ اللہ تمہاری شکلیں اور صورتیں نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. فرمایا اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے,
لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں اور تم میں سے کچھ کافر بنے اور کچھ مومن بن گئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح خوبی سے اس کو جانتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے عدل اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں شکل و صورت دی ہے، صورتیں بنائی ہیں، اور اللہ نے بہترین شکل و صورت تمہاری بنائی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جانتا ہے وہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ بھی ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا جو تم سے پہلے کافر گزرے ہیں ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئی ہیں؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کے وبال کو چکھا، جو انہوں نے برے اعمال کیے تھے ان کے وبال کو انہوں نے چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اس لیے کہ ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کے۔ آگے سے انہوں نے کافروں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، ایک بشر ہو کے ہمیں ہدایت دے، ایک بشر ہو کے ہمیں جو ہے وہ ہمارا رہبر رہنما بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَكَفَّرُوا، انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر دیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ خوبیوں اور تعریفوں والا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا، کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ أَن لَّن يُبْعَثُوا، انہیں کبھی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بس یہ زندگی ہے، بس مر گئے تو ختم، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی، قل آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما علمتم پھر تمہیں تمہارے ان کرتوتوں کا تمہیں بتایا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، وذالک علی اللہ یسیر اور یہ اللہ پہ آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لوگو ایمان لاؤ اللہ پہ، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور اس نور پہ جسے ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا اس جمع ہونے والے دن کے لیے، ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا تغابن کا دن، ہار جیت کا دن، مقابلے کا، کون جیتا کون ہارا وہ دن ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور نیک اعمال کرتا ہے تو یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ اسے اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہوگی جو سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ جہنمی ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور بہت برا ہے یہ ٹھکانہ ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، لوگوں یاد رکھ لو جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز یہاں پہ زمین پہ رونما ہو جائے، جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے،
تو اللہ اس کے دل کو ہدایت والا بنا یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر اس کو جو ہے وہ صبر، رضا پہ، اللہ کی قدر پہ راضی ہونا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اب اس انسان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ انسان ظاہر اس کو مصیبت سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ مصیبت دے کے اس کے جنت کے ان درجوں کو بلند کرنا چاہتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اس قدر پہ راضی ہو جائے، جو میرا رب میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے میں اس پہ راضی ہوں دل سے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ، اور یاد رکھ لو اگر تم پھرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو، تو ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تمہیں پہنچا دینا ہے، تمہیں کان سے پکڑ کے سیدھا کرنا نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہے، نتیجہ رزلٹ اللہ کے پاس آ کے پتہ چلے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ایمان لانے والے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے صرف اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہو سکتی ہیں، بچ کے رہو۔ وہ والی اولاد، وہ والی بیوی جو اللہ کے راستے سے روکے۔ انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام لے کے آئے، کہے میں مجبور ہوں، مجھے گھر سے مجبور کیا جاتا ہے، اس سے بچ کے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو سنبھالتے کرتے کراتے اپنے لیے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ اور یہ ہے اس آیت کا ایک مفہوم، اور ان آیات کا ایک پس منظر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا لازم کر دیا تھا تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر کے، ان کے حالات دیکھ کر کے ہجرت نہ کی کہ ہم ان کو چھوڑ کے کہاں جائیں۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ہائے ہم ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کچھ برا سلوک کرنا چاہا، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ معاف کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جب انسان کہتا ہے نا میرا صرف یہ بیوی اور بچے ایک مثال ہے، بعض دفعہ انسان والدین کا بوجھ سر پہ بنا لیتا ہے، بعض دفعہ انسان بہن بھائیوں کا بوجھ بنا لیتا ہے، اور اس بوجھ کو اتنا سوار کر لیتا ہے کہ پھر حرام کاموں میں لگ جاتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں جائز ہے۔ انسان کو مکلف بنایا گیا جو اس میں ہمت ہے۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم 10 روپے کماتے ہو تو 100 روپیہ لا کے گھر دو۔ اگر یہ مطالبہ ہے تو پھر انسان اس گھر کے 100 کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے 90 روپے جا کے حرام کے کماتا ہے اور حرام کی چوری کر کے لاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہا ہے بچو، غور کرو، جو تمہارے ذمے لوگ ہیں ان کو بھی ایک دائرے میں رکھو، کنٹرول کے ساتھ، ان کو وجہ بنا کے اللہ کے نافرمان نہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں سے یا اولادوں سے دشمن ہو سکتے ہیں، فاحذروہم، تم بچو، لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، لیکن اگر معاف کرو، درگزر کرو، بخشش طلب کرو، تو یاد رکھ لو کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، اس میں تمہارا امتحان ہے، دیکھا جائے گا کہ مال پیارا ہے یا اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہے، اولاد پیاری ہے یا رب پیارا ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور یاد رکھ لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ وانفقوا، اور خرچ کرو۔ خیرا لانفسکم، بہتر ہے تمہارے اپنے لیے بھی۔ ومن یوق شح نفسہ،
اور جو کوئی اپنے نفس کی اس بخیلی سے بچا لیا گیا، جو کوئی انسان اپنے دل کی اس نفس کے حرص سے بچ گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں۔ یاد رکھ لو، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے نا، اس کو اللہ نے قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے۔ ایسا ہے جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قرض حسنہ دے رہا ہے کہ اللہ اس کو لازمی اس کا اجر دے گا۔ فرمائے یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ اس دیے ہوئے کو دگنا تگنا کر دے گا، اس کو بڑھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدردانی کرنے والا ہے کہ جو اعمال اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ ان کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ حلیم بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر پوشیدہ ہر چیز کو وہی جاننے والا ہے، وہی ہے عالم الغیب والشہادہ، العزیز الحکیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، سب چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے، سب چیز کے اوپر اس کی حکمت ہے۔ اس لیے جو اللہ نے کہا ہے اس کو پورا کرو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت جو ہے اس کو سیدھا کر دے گا۔ یہ ہے اس صورت کے اندر جو رب کا پیغام ہے۔ اور اس صورت تغابن کے بعد آگے صورت طلاق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کو ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اس قرآن کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔